वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग के मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे, जिंदगी और मौत के ऊपर हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। पहला पार्ट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं वीडियो में क्या है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। दुनिया में जो भी आया है उसे यहाँ से जाना है। कोई रुकने के लिए नहीं आया, कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया। ये मुसाफिर खाना है। सही बात। यहाँ लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। जो बना है वो फना है। हाँ, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो क़यामत का इनकार करते हैं, जन्नत और दोज़ख का इनकार करते हैं, सज़ा और जज़ा का इनकार करते हैं। लेकिन आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो मौत का इनकार करे कि नहीं भाई मौत नहीं आएगी। कोई भी ऐसा हो तो लाके मुझे दिखाओ जो इनकार करता हो मौत का, कि मौत नहीं आएगी। हर इंसान, मोमिन हो या काफिर हो, नेकोकार हो या गुनाहगार हो, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मौत नहीं आनी, बल्कि हर कोई यही कहता है कि एक ना एक दिन मरना है। मौत पक्की है, मौत निश्चित है, मौत आनी है। एक शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बैठा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम का वज़ीर था। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन है? ये इतने बड़े बादशाह गुज़रे हैं कि इन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के नबी हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे थे, एक वज़ीर आपका बैठा था। इतनी ही देर में मलकुल मौत आ गए। मौत का फ़रिश्ता आ गया, रूह कब्ज़ करने वाला फ़रिश्ता है, वो आ गया, इंसानी शक्ल में आ गया, आके बैठ गया। और उस इंसान की तरफ बार बार वो देखने लगा, घूर के देखने लगा। जब मौत का फ़रिश्ता चला गया, मलकुल मौत चले गए, तो वो वज़ीर बोला, हुजूर ये कौन शख्स था? ये मेरी तरफ बहुत घूर के देख रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मलकुल मौत थे। जब उसने इतना सुना ये रूह निकालने वाला फ़रिश्ता था, ये मलकुल मौत थे, तो वो और ज़्यादा खौफज़दा हो गया, डर गया। और उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो ये मेरी तरफ घूर के देख रहे थे, ऐसा ना हो मेरी मौत आ गई हो, मेरी रूह निकालने के लिए आए हों। तो हो सकता है अभी ये चले गए, थोड़ी देर के बाद आ जाए और मुझे मौत आ जाए, मेरी रूह निकल जाए। तो उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, हुजूर आप हवाओं को हुक्म दें कि मुझे यहाँ से उठा के और हिंदुस्तान छोड़ दे। जब इतना उसने कहा तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मौत बरहक है। अगर तुम यहाँ रहोगे तब भी तुम्हें मौत आनी है, हिंदुस्तान चले जाओगे तब भी तुम्हें मौत आनी है। उसने कहा, हुजूर आप इतना करम फरमाएं कि हवाओं को हुक्म दें मुझे हिंदुस्तान छोड़ दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं को हुक्म देते हैं। हवाओं को हुक्म दिया, हवा ने वहाँ से उठाया और हिंदुस्तान छोड़ दिया। जैसे ही हिंदुस्तान ये शख्स पहुँचा, उतरा, वैसे ही मलकुल मौत आ गए, उसको दबोच लिया, इसकी रूह निकाल ली, इसकी रूह कब्ज़ हो गई और ये मर गया, इंतकाल कर गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कुछ अरसे के बाद जब मलकुल मौत पहुँचे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरा वाक़िया बयान किया। पूछा कि तुम क्यों घूर के देख रहे थे उस इंसान को? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मलकुल मौत कहने लगे, हुजूर मैं इसलिए देख रहा था कि उसकी रूह हिंदुस्तान में मुझे निकालनी थी, लेकिन मैं हैरान था कि वो शख्स तो आपके पास बैठा है और उसकी रूह मुझे हिंदुस्तान से निकालनी है। तो हुजूर मैं इसीलिए घूर रहा था, लेकिन मैं वक्त मुकर्ररा पर जब हिंदुस्तान उसी जगह पर पहुंचा जहां उसकी रूह निकालनी थी, तो अल्लाह के करम से वो वहीं मौजूद था और वहीं मुझे मिला और वहीं मैंने उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया। तो इस बात से ये मालूम चलता है कि जहां हमारी मौत होती है अल्लाह हमारे जहन को तब्दील कर देता है, वहीं हम पहुँच जाते हैं जहाँ मौत हमारी होती है। चाहे वो इंडिया के किसी कोने पर हमारी मौत लिखी हो, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। अल्लाह हमारे जहन में वो बात डाल देता है और कुछ ना कुछ काम से हम वहाँ पहुँच जाते हैं और हमारी रूह कब्ज़ हो जाती है, क्योंकि हमारी मौत का टाइम मुकर्रर होता है।
تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کریں، موت کو یاد کرتے رہا کریں۔ جب موت کو یاد کریں گے نا تو گناہوں سے بچ جائیں گے۔ ہر وقت موت کو یاد کرتے رہا کریں کہ ہمیں یہاں جینا نہیں ہے، ہم مرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو کچھ اچھے کام کر لیں کہ یہاں سے اگر مر کے جائیں، یہاں سے جب جائیں تو اللہ کے حضور حاضری دے دیں، اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں 5 حروف ہیں، را، میم، ضاد، الف، نون۔ را سے مراد رحمت الہی ہے، میم سے مراد محبت الہی ہے، ضاد سے مراد ضمانت الہی ہے، الف سے مراد امانت الہی ہے، اور نون سے مراد نور الہی ہے۔ اور رمضان میں 5 خصوصی عبادتیں ہوتی ہیں، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف اور شب قدر کی عبادت۔ تو کوئی اگر سچے دل سے یہ 5 عبادتیں کرے وہ ان 5 انعام کا مستحق ہے، یعنی رحمت الہی اس کے قدموں کا بوسہ لے گی، محبت الہی سے اس کا دل سرشار ہوگا، میدان قیامت میں اللہ اس کا ضامن ہوگا، محشر کے تمام خوف سے وہ امن و امان میں ہوگا، اور مرنے کے بعد اس کی قبر میں نور ہی نور ہوگا۔ رمضان کا مہینہ بے شمار فضائل و برکات کا حامل ہے۔ اس ماہ کی بزرگی اور رحمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن پاک کا نزول اسی مہینے میں کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن باز فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت اور برکت والا مہینہ آ گیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اس ماہ میں جو کوئی ایک نیکی کرے تو اس کو 70 نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا۔ فرمایا اس مہینے میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اعمال کی کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ہر چیز کے لیے بڑھنے پھلنے پھولنے کے لیے ایک موسم ہوتا ہے، اس طرح اس ماہ میں رحمت الہی کی برسات ہوتی ہے، جس سے اعمال کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، نیکیاں بڑھنے پھلنے اور پھولنے لگتی ہیں۔ موجودہ حال میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کمپنیاں سال میں 1-2 آفر دیا کرتی ہیں کہ اگر آپ ریچارج کروائیں گے تو آپ کو اتنا آفر دیا جائے گا، کہ اگر آپ 300 والا ریچارج کروائیں گے تو آپ کو 150 کا پڑ جائے گا، اگر آپ 150 والا ریچارج کروائیں گے آپ کو 100 روپے کا پڑ جائے گا۔ تو اس طریقے سے موجودہ حالات جو چل رہے ہیں، کمپنیاں آفر دیتی ہیں اور ہم لوگ انہی آفروں میں لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ انہی آفروں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو شیئر کرتے رہتے ہیں، ادھر بھیجتے ہیں ادھر دوستوں میں شیئر کرتے ہیں، آفرز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم اس شاندار عظیم خدائی آفر سے بے خبر ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں رمضان کی شکل میں عطا کیا گیا ہے۔ فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس ماہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کے لیے یہ مغفرت ہے، اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس روزہ افطار کرانے والے کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے مالی اعتبار سے کہ افطار کرائے۔ فرمایا یہ ثواب ہر اس شخص کو ملے گا جو ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور سے ہی افطار کرا دے، یعنی کوئی اتنا مالدار نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ انتظام کرے، بڑا انتظام کرے روزہ افطار کرانے کے لیے، مالدار کوئی نہیں ہے، نہیں کر سکتا ہے، تو وہ ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی ہی کسی روزہ دار کو دے دے اور اس کا افطار کرا دے تو اس کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا بہت بڑا انتظام کرنے والے کو ثواب ملے گا، اور روزہ دار کو ثواب ملے گا ویسے ہی ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور سے افطار کرانے والے کو بھی ملے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان میں حلال کمائی سے کسی کو روزہ افطار کرائے تو ماہ رمضان میں تمام فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام اس کے لیے شب قدر میں دعائے استغفار کرتے ہیں اور اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ ہم کسی سے دعا کے لیے کہتے ہیں حضرت ہمارے لیے دعا کر دیں، حضور ہمارے لیے دعا کر دیں، ہم لوگوں سے دعا کے لیے کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ہمارے لیے دعا کروا رہا ہے، فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جب بتائیں فرشتے دعا کر رہے ہیں تو وہ دعا کیسے نہیں قبول ہوگی؟ اس مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں،
عشرہ 10 دن کو کہتے ہیں۔ فرمانے علی شان ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یوں تو پورا مہینہ ہی عظمت، برکت، رحمت کا ہے، مگر اس ماہ کا آخری عشرہ بے شمار خصوصیات کی بنا پر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہی عشرہ تو جہنم سے آزادی کا پروانہ لیے ہوئے ہے۔ یہی وہ عشرہ ہے جس میں ایک رات شب قدر کی ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ رمضان کا یہ عشرہ اپنے اندر 4 خصوصیات رکھتا ہے۔ اسی عشرے کی شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا۔ نمبر 2، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ نمبر 3، اسی عشرے کی شب میں سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ نمبر 4، یہ رات تمام تر اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ صبح صادق تک سایہ فگن رہتی ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، یہ عشرہ اعتکاف کا عشرہ ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور فرض کفایہ بھی ہے کہ اگر پورے شہر یا بستی میں سے کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو تمام لوگ بری الذمہ ہیں، اور اگر نہیں بیٹھا تو سب گناہگار ہوئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص دوزخ میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ اسے دور بھاگے گی۔ دروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام اس سے کہیں گے تو اسے کیوں نہیں پکڑتی، اسے کیوں نہیں جلاتی؟ جہنم کی آگ کہے گی میں اسے کیوں کر پکڑوں، اس کے منہ سے تو روزے کی بو آتی ہے۔ دروغہ جہنم اس سے پوچھیں گے تو روزہ دار تھا؟ وہ کہے گا ہاں، تو آپ کہیں گے اسی لیے جہنم کی آگ تجھے نہیں جلاتی۔ قیامت میں رمضان اور قرآن روزے دار کی شفاعت کریں گے۔ رمضان اللہ کی بارگاہ میں کہے گا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا تھا۔ قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے پروردگار میں نے اسے رات میں تراویح کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے سونے سے روکے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ رمضان اور قرآن کی شفاعت قبول کرے گا اور روزہ دار کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پوری دنیا پر جن کی حکومت تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو چیونٹیوں کی ملکہ 3 میل دور سے بولی اپنی برادری کی چیونٹیوں سے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تم لوگ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کے لشکر کے پاؤں کے نیچے کچلی جاؤ۔ ہاں، یہ وہ اپنی برادری کو گائیڈ کر رہی ہے، اپنی برادری کو نصیحت کر رہی ہے، ہاں اپنی قوم کو نصیحت کر رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو چیونٹی کی یہ نصیحت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں سورہ نمل چیونٹی کے نام سے سورت نازل فرما دی۔ تو بتائیں کہ چیونٹی نے جب اپنی برادری والوں کو نصیحت کی، اپنی قوم کو نصیحت کی، تو اللہ نے قرآن میں سورت نازل فرما دی۔ تو بندے اگر ایک دوسرے کو نصیحت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کتنا پسند آئے گا، اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوگا کہ اس کے بندے آپس میں نصیحت کرتے ہیں۔ ہاں، تو نصیحت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ اس کے بندے آپس میں نصیحت کرتے رہیں۔ ہاں، حضرت امام باقر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نصیحتیں یہ تھیں اپنے بیٹے کے لیے، کس کے لیے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے ابا نے مجھے نصیحتیں کی کہ بیٹا 5 قسم کے لوگوں سے دور رہنا، اگر ان کے ساتھ چلنا بھی پڑے نا تو راستہ تبدیل کرنا، ان کے ساتھ چلنا بھی پڑے تو مت چلنا، راستہ بدل دینا۔ حضرت امام جعفر صادق عرض کرتے ہیں ابا اپنے والد سے، حضرت امام باقر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ابا 5 قسم کے لوگ کون کون ہیں؟ تو حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ بیٹا پہلی قسم کا وہ شخص ہے جو بے وقوف ہے، یعنی بے وقوف سے کبھی دوستی مت کرنا، بے وقوف سے کبھی رشتہ مت قائم کرنا، کبھی اس کے ساتھ مت رہنا، اس لیے کہ اگر وہ تمہیں فائدہ پہنچانا بھی چاہے گا تب بھی وہ فائدہ نہیں پہنچا پائے گا، وہ تمہیں نقصان ہی پہنچائے گا۔ ہاں، وہ اس کو لگے گا کہ میں فائدہ پہنچا رہا ہوں لیکن حقیقت میں وہ نقصان ہوگا۔ ہاں، کعبۃ ایک انسان کا ایک بے وقوف دوست بن گیا تھا، وہ گھر پہ لے آیا، اس کے ساتھ رہنے لگا۔ ایک دن وہ سو رہا تھا اور اس کا بے وقوف دوست پنکھا جل رہا تھا، پنکھا جل رہا تھا، اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک مکھی آ کے اس کی ناک پر بیٹھ گئی۔ اب اس نے مکھی کو ہٹایا، وہ اڑ گئی، پھر آ کے پھر بیٹھ گئی، پھر اس کو اڑایا، پھر اڑ گئی، پھر بیٹھ گئی۔ اس کو غصہ آ گیا کہ یار میں اس کو ہٹا رہا ہوں یہ پھر آ کے بیٹھ جا رہی ہے، وہ تھا بیوقوف۔ اس نے کیا کیا، کہا ابھی اس کا علاج کرتے ہیں۔ بڑا سا پتھر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دے مارا،
वो उसकी नाक फूटी, मुंह फूटा, भेजा निकल गया, वो उसका काम तमाम हो गया। उसने तो अपनी समझ में बहुत अच्छा काम किया कि मक्खी को मार रहे हैं, लेकिन अकल इतनी नहीं थी कि मक्खी तो उड़ जाएगी और इसका भेजा बाहर आ जाएगा, इसका मुंह फूट जाएगा। तो इसीलिए मना किया गया है। उलमा फरमाते हैं बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। तो हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बेटा बेवकूफ़ के साथ कभी दोस्ती मत करना। दूसरा फरमाया कि कभी झूठे के साथ दोस्ती मत करना, इसलिए कि झूठा तुम्हें एक लुक़मे में बेच डालेगा, वो दूर को करीब और करीब को दूर बताएगा, जिससे तुम्हें सही हकीकत का पता नहीं चल पाएगा। तो कभी भी झूठे से दोस्ती मत करना। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक इंसान आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर 4 बुरी आदतें हैं। एक तो मैं चोरी। तो फ्रेंड्स, कितना अच्छा वीडियो के माध्यम से बताए हैं, कितने बढ़िया से समझा रहे हैं कि सच में कि जो इस दुनिया पे आया है उसको एक दिन जाना है। तो अच्छा काम किए जाओ, मतलब अल्लाह ताला की इबादत करो, अल्लाह ताला के लिए सोचो विचारो। कितने अच्छे हैं अल्लाह ताला, मतलब हर किसी को क्या क्या नहीं दिए हैं, क्या क्या चीज़ नहीं बनाए हैं। अगर कहते हैं जहन्नम बनाए हैं तो जन्नत भी बनाए हैं। तो जैसे लोग करते हैं उसी हिसाब से लोग जाते हैं, क्योंकि जन्नत भी बनाए हैं तो जो अच्छी लोग होते हैं, जो जन्नती लोग होते हैं, जो रोज़ा करते हैं, जो 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं, जो उनको लिए इबादत करते हैं, अल्लाह ताला की याद करते हैं, तो उनको लिए कितना अच्छा से जन्नत बनाए हैं, तो उनको जन्नत में डालते हैं। जो लोग नहीं कुछ करते हैं तो उनको लिए जहन्नुम बनाए हैं। तो सच में इसीलिए सब चीज़ करना चाहिए। तो कितने अच्छे से वीडियो के माध्यम से बता रहे थे, समझा रहे थे अल्लाह ताला के बारे में। तो सच में फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के, बहुत प्यारा लगा ये वीडियो, बहुत ज़्यादा नॉलेज भरी वीडियो, बहुत ज़्यादा मतलब इससे एक सीख मिलेगी, आप लोग देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। कमेंट जरूर करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।